سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے کفارہ۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 5 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ شامل خان کے ساتھیوں نے ابتدائی چند منٹوں ہی میں ایسی دہشت پھیلا دی تھی کہ اب وہ اطمینان سے اپنے باقی منصوبے پر آسانی سے عمل کر سکتے تھے۔ نارائن دت کو اب ہوش آنے لگا تھا۔ ایئر ہوسٹس مونیکا اس کے سرہانے کھڑی خوف سے کپ کپا رہی تھی، جبکہ فلائٹ پر سر کامنی ایک سیٹ سے بندھی پھٹی پھٹی اور خوفزدہ نظروں سے کمانڈوز کی لاش دیکھ رہی تھی، جس کے سر سے بہنے والا خون اب جہاز کے فرش پر بچھے ہوئے قالین میں جذب ہو رہا تھا۔ اس کے سامنے کھڑے ہائی جیکر نے اپنے دائیں ہاتھ لگے فون کریڈل پر ٹمٹماتی سرخ بتی دیکھ کر فون سنا، اور دوسری سمت کاکپٹ میں موجود اس کا ساتھی اس سے مخاطب تھا۔ اپنے ساتھی کی باتوں کا جواب وہ صرف ہوں ہاں میں دے رہا تھا۔ فون رکھ کر اس نے مونیکا کی طرف پستول سیدھا کیا۔ چلو کھڑی ہو جاؤ۔ مونیکا کے کانوں میں اس کی آواز نے پگھلتا ہوا سیسا انڈیل دیا، لیکن وہ ہمت کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ شامل خان مسافروں سے مخاطب تھا، ہماری آپ سے کوئی دشمنی نہیں، ہم اس سلوک اور پریشانی کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ آپ کو ریفریشمنٹ پیش کی جائے گی لیکن کوئی سیٹ بیلٹ نہیں کھولے گا۔ اس اعلان پر کم از کم ان مسافروں کے تنے ہوئے اعصاب کچھ ڈھیلے ضرور پڑے جو شدت سے ادویات کی ضرورت محسوس کر رہے تھے۔ کھٹمنڈو اے ٹی سی پر جیسے ہی فلائٹ ہائی جیک ہونے کا سگنل موصول ہوا، ایک کھلبلی سی چاروں طرف مچ گئی۔ بمشکل 1 ماہ پہلے ہی یہاں سے ایئر انڈیا کی ایک فلائٹ ہائی جیک ہو گئی تھی، جس کے بعد سے خصوصاً بھارت کی طرف سے نیپال پر بے پناہ سیاسی دباؤ ڈالا گیا تھا۔ ساری دنیا کے پریس نے نیپال میں کمزور سیکیورٹی پر نیپالی حکومت کو زبردست لعن طعن الگ سے کی تھی۔ اس صورتحال کا فائدہ اٹھا کر بھارتی حکومت نے نیپال کو بلیک میل کرتے ہوئے یہاں کرائسس کنٹرول سینٹر کے نام سے ایک کمیٹی آئندہ ایسے حالات کی پیش بندی کے لیے قائم کر دی تھی، جس میں آدھے ممبران کا تعلق بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیوں سے تھا۔ نیپالی اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ سارا ڈرامہ دراصل نیپال میں موجود پاکستانی سفارتکاروں کے گرد گھیرا تنگ کرنے اور ان کے خلاف سازشوں میں آسانیاں تلاش کرنے کے لیے رچایا جا رہا ہے۔ کرائسس کنٹرول سینٹر کی آڑ میں بھارتی انٹیلیجنس نے نیپال کے بہت سے خفیہ معاملات تک تعاون کے چکر میں باقاعدہ رسائی حاصل کر لی تھی، لیکن نیپالی مجبور تھے۔ وہ اس پوزیشن میں بھی نہیں تھے کہ اس صورتحال پر کوئی احتجاج ہی ریکارڈ پر لا سکیں۔ ایک کمزور اور بھارتی حکومت کی محتاج قوم ہونے کے ناطے انہیں اس جرم ضعیفی کی سزا بہرحال ملنی ہی تھی۔ اس سے پہلے ان کے ہمسایہ ممالک میں بھارتی یہ کھیل آسانی سے کھیلتے آئے تھے۔ انہوں نے مالدیپ میں ہونے والی بغاوت پر قابو پانے کی آڑ میں اپنے کمانڈوز مالدیپ میں داخل کر کے وہاں اپنی تابع فرمان حکومت بنا لی تھی۔ سری لنکا میں پہلے تاملوں کے ذریعے بغاوت برپا کروائی اور پھر وہاں سری لنکا حکمت کی مدد کے لیے امن فوج بھی زبردستی داخل کر دی۔ اس امن فوج سے نجات حاصل کرنے کے لیے سری لنکا کی حکومت نے جتنی زیادہ قیمت ادا کی تھی، اس کا نیپالی حکومت تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ماضی بعید میں بنگلہ دیش کی مکتی باہنی کی مثال بھی ان کے سامنے تھی۔ گو کہ بنگلہ دیش اور سری لنکا نے کسی نہ کسی طرح ان بھارتی نوازشات سے جان بخشی کروا لی تھی، لیکن چاروں طرف سے لینڈ لاک نیپالی تو ان کا ایک معمولی جھٹکا بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ بیچارے خاموشی سے اپنے لٹنے کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ ان کے لیے کم از کم ایک بات قابل اطمینان ضرور تھی کہ اپنی ایئرپورٹ سیکیورٹی سسٹم میں بھارتیوں کو حصے دار بنانے سے اب وہ کم از کم بھارت کی بلیک میلنگ سے تو محفوظ ہو جائیں گے، لیکن 1 ماہ پہلے بھارتی ایئر لائن کے ایک بوئنگ کے ہائی جیک ہونے کے بعد تو بھارتی حکومت نے ان کا ناطقہ بند کر دیا تھا۔ کھٹمنڈو ایئرپورٹ کی اے ٹی سی یعنی ایئر کنٹرول ٹاور میں ڈیوٹی پر موجود مجنول کمار کو جب یہ سگنل ملا اور اس نے تصدیق کر لی کہ واقعی فلائٹ اغوا ہو چکی ہے، تو اسے نہ جانے کیوں اس بات پر صدمہ ہونے کے بجائے غصہ آیا، اور پھر خوشی بھی ہوئی کہ اب کم از کم اس گناہ میں بھارتی انٹیلیجنس بھی برابر کی شریک ہے، کیونکہ انہیں یہاں کے سیکیورٹی انتظامات میں مکمل عمل دخل حاصل تھا۔ اس نے یہ اطلاع سب سے پہلے اپنے سیکیورٹی چیف بھپندرا سنگھ کو دی، جس نے اگلے ہی لمحے کرائسس کنٹرول کمیٹی کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ ان لوگوں نے کسی بھی ہنگامی صورتحال کے پیش نظر 10 منٹ میں اکٹھے ہو کر میٹنگ کرنے کے انتظامات کی ریہرسل کی ہوئی تھی،
اور تقریباً 12 منٹ کے بعد وہ میٹنگ کر رہے تھے۔ بپوندرا کے لیے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ کمیٹی میں موجود 2 بھارتی ممبران میں سے کوئی بھی صورتحال کی سنگینی کا ایسا ادراک نہیں رکھتا تھا جس کی توقع بپوندرا سنگھ کو ان سے تھی۔ اس کا ماتھا ٹھنکا، لیکن ابھی تک اس نے کوئی غلط بات نہیں سوچی تھی، اور وہ یہی گمان کر رہا تھا کہ شاید ان لوگوں کے کام کرنے کا یہی انداز ہوگا۔ 15 منٹ تک آپس میں بحث مباحثہ کرنے کے بعد انہوں نے سب سے پہلا فیصلہ یہی کیا کہ نزدیک دور کے تمام ایئرپورٹس کو اس اغوا کی خبر کر دی جائے، اور دوسرے ہی لمحے اس پر عمل بھی ہو گیا۔ لیکن یہ بات وہ بھی جانتے تھے کہ جہاز اغوا ہونے کے سگنل صرف انہوں نے ہی نہیں بلکہ اس خطے میں موجود 4-5 ایئرپورٹس کے ایئر کنٹرول ٹاورز نے موصول کر لیے تھے، اور وہ لوگ اپنے اپنے انداز میں اس صورتحال سے نمٹنے کی تیاریاں بھی کر رہے تھے۔ کھٹمنڈو میں کرائسس کنٹرول سینٹر کی طرف سے رپورٹ ملنے پر بھارتی انٹیلی کمانڈ کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا تھا، جس نے متفقہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ جہاز کو کسی بھی صورت کسی بھارتی ایئرپورٹ پر لینڈ نہیں کرنے دیں گے۔ انٹیلیجنس کمانڈ میں شامل بھارت کی 5 اہم ترین انٹیلیجنس ایجنسیوں میں سے صرف ایک ایجنسی را کے نمائندے کو اس بات کا علم تھا کہ یہ سارا کھیل کون کھیل رہا ہے، لیکن انتہائی رازداری کے پیش نظر انہوں نے بھارتی آرمی کی ہائی کمان کو بھی اعتماد میں لینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ ہائی جیک ہونے والے سری لنکا ایئر لائن کے جہاز کو بھارت کی تمام انٹیلیجنس ایجنسیوں نے گو کے متفقہ طور پر بھارتی سرزمین پر اترنے کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ گو کہ وہ بھی اس بات سے آگاہ نہیں تھے کہ را اس فیصلے میں صرف زبانی کلامی شامل ہے، کیونکہ ان کا آپریشن ریڈ سٹار اس کے بغیر نامکمل رہ جاتا۔ انہوں نے یہ سارا گھڑاگ جہاز کو بھارتی ایئرپورٹ پر اتارنے اور نعمان کو ہائی جیکروں کے ہاتھوں مروانے کے لیے ہی تو پھیلایا تھا۔ بھارتی انٹیلیجنس کمانڈ کا ہنگامی اجلاس 15 منٹ کے بعد اس فیصلے پر پہنچنے کے بعد ختم ہو گیا تھا۔ اب ان کے اعلیٰ افسران اپنے اپنے ہیڈ کوارٹر کی طرف جا رہے تھے تاکہ اس کرائسس کو اپنے اپنے انداز میں کنٹرول کر سکیں۔ بمبئی کے سانتا کروز ہوائی اڈے پر موجود انٹیلیجنس کے عالی دماغ ایک کمرے میں جمع ہو کر شامل خان کے احکامات سن رہے تھے، جو وہ جہاز سے ان کے لیے جاری کر رہا تھا۔ ہم جہاز بھارت میں نہیں اتاریں گے۔ شامل خان کی پہلی ہی بات نے انہیں چونکا دیا۔ تمہاری منزل کون سی ہے؟ کنٹرولر نے پوچھا۔ صرف میرے احکامات پر عمل کرو۔ اگر کسی نے کوئی الٹا سیدھا سوال پوچھا تو میں ایسے ہر سوال کے بدلے تمہارے ایک بکرے کو ذبح کر دوں گا۔ شامل خان کی غصیلی آواز سامنے دھرے ڈبے سے فضا میں منتشر ہوئی، اور اس نے بھارتی سیکیورٹی دفاع سمیت ان 15 اہم شخصیات کے نام انہیں پڑھ کر سنا دیے جو اس جہاز میں سوار ہو کر دہلی آ رہے تھے۔ بڑا حرامی لگتا ہے، کنٹرولر نے سرگوشی کے انداز میں کہا۔ آف کورس سر۔ کمیٹی میں موجود را کے آفیسر نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ تحریک جہاد کا کمانڈر شامل خان جہاز کی سمت تبدیل کروا کر اسے ممبئی کی فضا میں لے آیا تھا، اور اب مسلسل جہاز فضا میں چکر کاٹ رہا تھا۔ صورتحال اتنی سنگین تھی کہ بھارتی حکومت نے ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی تھی۔ نہ کوئی جہاز یہاں سے پرواز کرنے کے لائق رہا تھا اور نہ ہی اترنے کی گنجائش باقی تھی۔ انڈین انٹیلیجنس کے عالی دماغوں نے اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا کہ ہائی جیکر بڑے مضبوط اعصاب کا مالک ہے، اور وہ نفسیاتی طور پر بھی ان سب پر بھاری پڑ رہا تھا۔ سانتا کروز میں ہوائی اڈے پر موجود کرائسس کنٹرول کمیٹی کے 5 ممبران میں را کی طرف سے ڈپٹی ڈائریکٹر دیوان چند کو شامل کیا گیا تھا، جو آج صبح ہی یہاں پہنچا تھا اور جسے ہیڈ کوارٹر نے خصوصی احکامات اور اختیارات کے ساتھ یہاں بھیجا تھا۔ اس کی معاونت کے لیے ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشن آشیش کمار کا ہاٹ لائن پر رابطہ موجود تھا۔ کمیٹی کے فاضل ممبران کو اس بات کا احساس ہو چلا تھا کہ جلد یا بدیر انہیں جہاز کو سانتا کروز پر ہی اترنے کی اجازت دینی پڑے گی، کیونکہ جس انداز سے شامل خان جہاز کے چکر لگوا رہا تھا اس میں یہ دھمکی بہرحال موجود تھی کہ وہ جہاز کو ممبئی کی فضا میں دھماکے سے اڑا دے گا، اور یہ خطرہ بھارتی حکومت ہرگز مول نہیں لے سکتی تھی۔ ان کی ہر ممکن یہ کوشش تھی کہ ہائی جیکر جہاز کو بھارت کے باہر کسی ملک میں لے جائیں۔ البتہ ان کے ڈیفنس سیکٹری اور دوسرے اہم سرکاری افسران آج بدقسمتی سے اس جہاز میں سفر کر رہے تھے۔ بھارت میں ہی اتار دیں۔ اس کے عوض بھارتی حکومت ہائی جیکرز کو ان کی مرضی کے مطابق مراعات دینے کے لیے بھی تیار تھی۔ خوفزدہ اور سہمی ہوئی ایئر ہوسٹس ہائی جیکر کی نگرانی میں فرسٹ کلاس کے مسافروں کو مشروبات تقسیم کر رہی تھی۔ ہائی جیکر نے اس بات پر خصوصی توجہ دی تھی کہ کسی مسافر نے سیٹ بیلٹ نہ کھولی ہو۔ نعمان کو اس نے معمول کے مطابق ہی کافی سرو کی تھی۔
نعمان نے صرف کافی لینے پر ہی اکتفا کیا تھا، اگر مجبوری نہ ہوتی تو شاید ان حالات میں وہ کافی بھی لینا پسند نہ کرتا، کیونکہ وہ خود اس میدان کا کھلاڑی تھا اور یہ خدشہ اس کے ذہن کے کسی کونے میں موجود تھا کہ ان لوگوں نے کہیں مشروبات میں نشہ آور ادویات ہی شامل نہ کر دی ہوں۔ میرے ساتھی فرسٹ کلاس کے مسافروں کے پاسپورٹ چیک کریں گے۔ صرف وہ مسافر کھڑا ہوگا جس سے کہا جائے گا، دوسرا کوئی مسافر کھڑا ہونے کی کوشش نہ کرے۔ ہائی جیکروں کے لیڈر کی کرخت آواز نے نعمان کو پھر چونکا دیا۔ اس کے ساتھ ہی فرسٹ کلاس میں موجود اس کے ساتھی کی مدد کے لیے اکانومی کلاس سے ایک ہائی جیکر وہاں آ گیا۔ انہوں نے ایک ایک مسافر کی شناخت چیک کرنا شروع کر دی تھی، اور اب وہ نعمان کے سرہانے کھڑا تھا۔ پاسپورٹ؟ ایک ہائی جیکر نے، جس کی شکل چیخ چیخ کر اس کے انڈین ہونے کا اعلان کر رہی تھی، نعمان سے پوچھا۔ اوپر میرے بریف کیس میں ہے، نعمان نے اطمینان سے جواب دیا۔ ہائی جیکر نے اس کے سر پر موجود لگیج باکس کھولا اور اس کو وہاں رکھے بریف کیس دکھانے کے بعد اس کا بریف کیس باہر نکال کر اسے کھولنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن یہ نمبروں سے کھلنے والا بریف کیس اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ لاؤ میں کھول دوں، نعمان نے کہا۔ شٹ اپ، ہائی جیکر چیخا، نمبر بتاؤ۔ اس کے ساتھی نے نعمان کو پھاڑ کھانے والے لہجے میں مخاطب ہو کر پوچھا، اور نعمان نے نمبر بتا دیا، کیونکہ اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ اسے اب تک کوئی نادیدہ قوت بار بار یہ احساس دلا رہی تھی کہ یہ ہائی جیکر وہ نہیں جو دکھائی دے رہے ہیں، اور دراصل اس اغوا کا کوئی اور ہی پس منظر ہے۔ ہائی جیکر نے اس کا بیگ کھول کر اس کا ڈپلومیٹک پاسپورٹ دیکھا اور مسکرا کر اپنے ساتھی کو اشارہ کیا، جو کاکپٹ کی طرف بھاگا بھاگا جا رہا تھا۔ 2 منٹ کے بعد ہی شامل خان وہاں موجود تھا، جبکہ اس کے ساتھی نے کاکپٹ میں پائلٹوں کی سر پر اس کی جگہ سنبھال لی تھی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ شامل خان نے پاسپورٹ کے مندرجات پڑھنے کے بعد اس سے پوچھا۔ اس پر لکھا ہے، نعمان نے قدرے سختی سے کہا، اور دوسرے ہی لمحے پستول سے شامل خان نے اس کی گردن کو کچوکا دیا۔ خبردار، اونچی آواز نہ کرنا، ورنہ ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گا۔ نعمان۔ نعمان نے اس کی بات پر دھیان دیے بغیر صرف ایک لفظ کہا۔ کب سے ہو یہاں؟ اگلا سوال ہوا۔ 2 ماہ سے، نعمان نے بڑے سرد لہجے میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے، خیال رکھو اس کا، شامل خان نے اپنے ساتھی سے کہا، اور نعمان کا بریف کیس لے کر دوبارہ کاکپٹ کی طرف چلا گیا۔ اس کا دوسرا ساتھی اب واپس آ گیا تھا۔ کیپٹن داسا کے سامنے مائک سے مسلسل آواز سنائی دے رہی تھی۔ کوئی ان سے بات کرنا چاہتا تھا۔ وہ مسلسل فلائٹ کو مخاطب کر رہا تھا، لیکن ڈر کے مارے کیپٹن داسا نے ابھی تک کال اٹینڈ نہیں کی تھی۔ اچانک ہاتھ بڑھا کر مائک شامل خان نے پکڑ دیا۔ کون ہو تم؟ اس نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ میں بھارت کا وزیر دفاع ہوں، تم لوگ کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ مائک سے آواز آئی۔ ویل ڈن، تو ان لوگوں کو عقل آ ہی گئی اور انہوں نے تمہیں بلا لیا، ورنہ ہم تو چند منٹ کے بعد جہاز کو تمہارے سروں پر گرانے کا پروگرام بنا رہے تھے۔ شامل خان نے طنزیہ اور غصے بھرے لہجے میں کہا۔ کیا چاہتے ہو تم ہم سے؟ وزیر دفاع نے دماغ ٹھنڈا رکھا۔ ہمیں تم سے کچھ لینا دینا نہیں، میں تحریک جہاد کا کمانڈر شامل خان ہوں، ہمارا مسئلہ تم نہیں پاکستانی حکومت ہے، شامل خان نے غصے سے کہا۔ اپنی ڈیمانڈ تو بتاؤ، ہم انہیں پہنچا کر بات کرتے ہیں، ڈیفنس منسٹر بولا۔ اچھا سنو، میرے 5 اہم ساتھی جو انہوں نے قلعے میں قید کر رکھے ہیں، انہیں رہا کر کے قندھار پہنچایا جائے۔ ہمارے لیے $10 ملین کا بندوبست کیا جائے۔ نوٹ ہم اپنی مرضی کے مطابق چاہیں گے اور ہم سے ہماری اگلی منزل دریافت نہیں کی جائے گی، شامل خان نے کہا۔ دیکھو، تم کم از کم ہماری پوزیشن سمجھنے کی کوشش کرو۔ ہم اپنی حکومت کی طرف سے تمہیں مطلوبہ رقم فراہم کر دیں گے، تمہیں محفوظ مقام تک تمہاری خواہش کے مطابق پہنچا دیا جائے گا۔ ہم UNO کے ذریعے حکومت پاکستان سے درخواست کریں گے کہ تمہارے ساتھیوں کو بھی رہا کر دے، لیکن تم پلیز ہتھیار ڈال دو۔ ڈیفنس منسٹر نے اسے سمجھانا چاہا۔ شٹ اپ، خبردار اگر آئندہ یہ لفظ بھی زبان پر لائے تو۔ تمہارے انٹیلیجنس والے ہمیں اچھی طرح جانتے ہیں، وہ تمہیں بتا دیں گے کہ شامل خان جو کہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ اس نے اتنی بدتمیزی سے انڈین ڈیفنس منسٹر کو ڈانٹا کہ پائلٹ کیپٹن داسا کو بھی غصہ آ گیا۔ تمہیں تو ڈھنگ سے بولنے کی بھی تمیز نہیں، اس نے بے اختیار یہ جملہ کہا، جس پر شامل خان کا رد عمل انتہائی غیر متوقع تھا۔ اس نے پورے زور سے داسا کی گردن پر ہاتھ رسید کیا۔ داسا کی ٹوپی دور جا گری اور اسے یوں لگا جیسے کسی نے لوہے کا پنجہ اس کی گردن پر گاڑ دیا ہو۔ درد، احساس، ذلت، بے بسی اور غصے سے اس کی حالت غیر ہونے لگی تھی، لیکن اس نے اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے ضبط کیا۔ پلیز پلیز ایسا نہ کیجیے۔ کو پائلٹ کیپٹن کی حالت دیکھ کر گھبرا گیا۔ اس نے بڑے ملتجی لہجے میں ہائی جیکر سے درخواست کی تھی۔
خبردار اگر آئندہ اپنے منہ سے اجازت لیے بغیر ایک لفظ بھی نکالا تو۔ شامل خان نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ مائک اس نے غصے سے واپس پھینک دیا تھا جس سے مسلسل ہیلو ہیلو، بات کرو ہم سے، بات کرو آوازیں آ رہی تھیں۔ بتاؤ بتاؤ انہیں کہ اب تک ہم تمہارے دونوں گارڈز کو مار چکے ہیں اور اس کے بعد تم لوگوں کی باری ہے۔ شامل خان اتنے زور سے چیخا کہ اس کی آواز جہاز کے انجنوں کے شور پر بھاری پڑنے لگی تھی۔ کیپٹن داسا نے زخمی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور مائک خود سنبھال لیا۔ اب وہ خود انڈین ڈیفنس منسٹر سے مخاطب تھا۔ میں فلائٹ ایس اے 221 سے کیپٹن داسا بات کر رہا ہوں سر۔ ان لوگوں نے ہمارے سٹاف کے 2 ممبرز کو مار دیا ہے اور یہ ہم سب کو بھی اسی طرح مار ڈالیں گے۔ پلیز فار گاڈ سیک ہماری جان بچائیے۔ کیپٹن داسا بڑا بہادر آدمی تھا لیکن نہ جانے کیوں آخری مرحلے پر اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ کیپٹن داسا آپ مطمئن رہیں، ہم آپ کی جان بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ منسٹر نے اسے تسلی دی اور دوسرے ہی لمحے مائک اس سے شامل خان نے چھین لیا۔ اگر تم اس فلائٹ کی سلامتی چاہتے ہو تو گورنمنٹ آف پاکستان سے میری بات کروا دو، اس نے بڑے سرد لہجے میں کہا۔ دیکھو مسٹر، تم جو کوئی بھی ہو، تمہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے یہ بات ممکن نہیں۔ انڈین ڈیفنس منسٹر نے بے بسی سے کہا۔ اسے ممکن بناؤ مسٹر ڈیفنس منسٹر، ورنہ یہ یاد رکھنا کہ اس فلائٹ میں تمہارا سیکرٹری ٹو گورنمنٹ اور 30 اہم شخصیات بھی موجود ہیں۔ شامل خان نے اسے دوبارہ ڈانٹ دیا۔ گھبراہٹ کے مارے ڈیفنس منسٹر کے ہاتھوں سے ٹیلی فون گرتے گرتے بچا۔ اس نے وہاں موجود لوگوں کی طرف عجیب سی نظروں سے دیکھا اور جھٹ سے فون رکھ دیا۔ اپنی خفت چھپانے کے لیے وہ سنبھال کر وہاں موجود افسران سے مخاطب ہوا۔ کون ہے یہ شخص؟ اپنی دانش میں وہ بڑے غصے میں بولا تھا۔ ہم اصلیت جاننے کی کوشش کر رہے ہیں سر، دیوان چند نے کہا۔ ڈیم اٹ، ابھی تک تم ان کی اصلیت نہیں جان سکے؟ ارے کب جانو گے جب وہ ممبئی کی کسی بلڈنگ سے جہاز ٹکرا دے گا؟ اچانک ہی ڈیفنس منسٹر بھڑک اٹھا۔ سر یہ کوئی بالکل نئی تنظیم ہے، ہمارے ریکارڈ میں اس نام کی کوئی تنظیم موجود نہیں۔ دوسرے افسر نے جواب دیا۔ شاید افغانی ہیں یا پھر فرسٹریشن کے مارے لوگ ہیں۔ پاکستانی گورنمنٹ کے اچانک سٹانس تبدیل کرنے سے ان کا بہت نقصان ہوا ہے نا سر۔ تیسرے نے لب کشائی کی۔ تم سب احمق ہو، ایک دم احمق۔ 2 ماہ نہیں گزرے اور یہ دوسری ہائی جیکنگ ہو گئی ہے۔ کیا جھک مار رہے ہو تم ادھر نیپال میں؟ ڈیفنس منسٹر کا پارا آسمان کو چھونے لگا تھا۔ ہم کوشش کر رہے ہیں سر، ٹریس کر لیں گے۔ دیوان چند نے نوٹ کر لیا تھا کہ ڈیفنس منسٹر کے لہجے سے دوسری ایجنسیوں کے افسران نے بہت برا محسوس کیا تھا۔ اس نے اپنی دانست میں معاملہ ٹھنڈا کرنا چاہا تھا۔ کب کرو گے، کب کرو گے؟ تم لوگ کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ مٹھی بھر لوگ ہیں اور نچا کر رکھ دیا ہے انہوں نے ہم سب کو۔ تم کیا خاک ٹریس کرو گے؟ ڈیفنس منسٹر ٹھنڈا ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا اور اصلیت سے بے خبر دوسری انٹیلیجنس ایجنسیوں کے افسران اپنی مزید بے عزتی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ سر یہ کوئی پولیٹیکل میٹر نہیں ہے، ہائی جیکنگ ہے سر، کچھ وقت تو لگے گا نا۔ ہمارے پاس کوئی جادو کی چھڑی تو ہے نہیں سر۔ ایک افسر سے رہا نہ گیا اور ڈیفنس منسٹر آپے سے باہر ہو گیا، لیکن غصے میں بے قابو ڈیفنس منسٹر کو اس بات کا بہرحال احساس تھا کہ یہ کتنے طاقتور لوگ ہیں۔ اس نے کچھ بولنے کے بجائے واک آؤٹ کو زیادہ مناسب جانا اور غصے سے کھولتا ہوا باہر نکل گیا۔ گدھا! کمرے سے باہر نکلتے ہی وہاں موجود انٹیلیجنس آفیسرز نے ریمارکس دینا شروع کر دیے۔ دہلی میں پاکستان ہائی کمیشن سے آنے والے ایمرجنسی سگنل نے اسلام آباد وزارت خارجہ میں ریڈ الرٹ کر دیا تھا۔ بھارتی وزارت خارجہ میں پاکستانی ہائی کمشنر کی ہنگامی طلبی کے بعد انہیں بتا دیا گیا تھا کہ سری لنکن ایئر لائن کے جہاز کو ہائی جیک کرنے والوں نے کیا پیغام دیا ہے۔ بھارت سرکار نے اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کے لیے اپنے اور ہائی جیکروں کے درمیان ہونے والی گفتگو انہیں سنائی تھی اور ہائی کمشنر کی درخواست پر اس کے ٹیپس کی ایک کاپی بھی فوراً مہیا کر دی تھی، جو اگلے 10 منٹ کے بعد پاکستان وزارت خارجہ سے اس جوائنٹ انٹیلیجنس کرائسس کنٹرول سیل کے ممبران سن رہے تھے جنہیں اچانک ہائی الرٹ کیا گیا تھا اور جنہیں وزارت خارجہ کا ایک سیکرٹری بھارتی حکومت کی طرف سے حاصل شدہ معلومات کی بریفنگ دے رہا تھا۔ ڈیم اٹ! سیل کے انچارج جنرل باجوہ نے اپنی سٹک ہاتھ پر مارتے ہوئے کہا۔ ٹریپ ہے سر، کرنل حامد نے اپنی رائے دی۔ کوئی نیا کھیل کھیلنے جا رہے ہیں سر یہ لوگ، بریگیڈیئر خان نے کہا۔ دیکھ لیں گے، وقت بتائے گا کہ کون زیادہ اچھا کھلاڑی ہے۔ جنرل باجوہ کی مسکراہٹ بڑی معنی خیز تھی۔
15 منٹ تک جاری رہنے والے اس انتہائی اہم نوعیت کے اجلاس میں کرائسس کنٹرول سیل کے سربراہ کی حیثیت سے جنرل باجوہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس اغوا شدہ جہاز کو کسی بھی قیمت پر پاکستان کے کسی بھی ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پاکستان ایویشن اور ایئر فورس کو ہائی الرٹ کر دیا گیا تھا اور وہ لوگ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اپنی اپنی جگہ سنبھالنے کے لیے ہیڈ کوارٹرز کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ وزارت خارجہ پاکستان کی طرف سے ایک ہنگامی پریس کانفرنس کو بلا کر اخبار نویسوں کو ساری صورتحال سے آگاہ کرنے کے بعد پاکستان کے فیصلے کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ پریس کانفرنس کرنے والے سیکرٹری خارجہ نے اخبار نویسوں کے سوالات کے جوابات دینے سے معذرت کر لی تھی کیونکہ انہیں ہنگامی صورتحال کے تحت اپنے آفس پہنچنا تھا۔ پہلے ہی حملے نے بھارتیوں کے کس بل نکال دیے تھے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کی پریس کانفرنس براہ راست بین الاقوامی چینلز پر آن ایئر گئی تھی، جس نے بھارت سمیت ساری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ بھارتی حکام کو اگر اس بات کی بھنک بھی پڑ جاتی کہ پاکستان ان کی چال میں آئے بغیر اس مسئلے کو فوراً بین الاقوامی مسئلہ بنا دیں گے تو وہ یہ کام خود کرتے، لیکن اب تو تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ ایک پریس کانفرنس سے ہی بھارت پچھلے قدموں پر کھیلنے کے لیے مجبور ہو گیا تھا۔ فوراً بھارت کی طرف سے جوابی پریس کانفرنس کا ہنگامی اہتمام ہوا اور بھارتی وزارت خارجہ کی ترجمان چندنا بھاسو کو اپنی زندگی کی سب سے زیادہ اعصاب شکن صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا پہلے سے ٹائپ شدہ 15-20 سطر کا ایک بیان پڑھ کر سنانا شروع کیا، جس میں بتایا گیا تھا کہ پاکستانی تحریک جہاد نامی گروپ نے سری لنکن ایئر لائن کا جہاز اغوا کر کے جو مطالبات دہرائے ہیں وہ بھارتی حکومت نے پاکستانی ہائی کمیشن کے ذریعے حکومت پاکستان تک پہنچا دیے ہیں۔ بیان کے آخر میں حکومت پاکستان سے اپیل کی گئی تھی کہ وہ جلد از جلد کوئی فیصلہ کرے تاکہ معصوم اور بے گناہ مسافروں کی جان بچائی جا سکے۔ چندنا بھاسو نے بتایا تھا کہ جہاز اس وقت بھارت کی فضا میں چکر لگا رہا ہے اور ہائی جیکر دھمکی دے رہی ہیں کہ اگر ان کے مطالبات پورے نہ کیے گئے تو وہ جہاز کو فضا میں تباہ کر دیں گے۔ ابھی بمشکل اس کا بیان ختم ہوا تھا، اب اس پر اخبار نویسوں نے سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ یہ سوالات اتنے تیکھے اور بوکھلا دینے والے تھے کہ چندنا بھاسو کو سردی میں بھی ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اخبار نویس پوچھ رہے تھے کہ بھارتی حکومت نے فوراً ہی پریس کانفرنس کیوں نہیں کی اور ہائی جیکر جہاز پاکستان کے بجائے بھارت کی فضا میں ہی کیوں تباہ کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں، جبکہ وہ یہ بات یقیناً جانتے ہوں گے کہ بھارت پر کتنا بھی دباؤ بڑھا دیا جائے وہ پاکستان سے اپنی ایک بات بھی نہیں منوا سکتا۔ بھارت کی طرف سے خلوص سے کی جانے والی کسی کوشش کو بھی پاکستان ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھے گا۔ اس نوعیت کے بے شمار سوالات ہو رہے تھے اور ان سب کا جواب چندنا بھاسو صرف ایک ہی فقرہ بول کر دے رہی تھی کہ صورتحال ابھی غیر واضح ہے، ابھی وہ کوئی حتمی بات کہنے کی پوزیشن میں نہیں۔ اخبار نویس سمجھ رہے تھے کہ اس کے پاس کسی سوال کا جواب ہے ہی نہیں۔ براہ راست بین الاقوامی چینل سے آن ایئر جانے والی اس پریس کانفرنس کو دنیا بھر میں جہاں بھی دیکھا گیا لوگوں کو دال میں کچھ کالا محسوس ہوا۔ 15-20 منٹ کے بعد جب چندنا بھاسو معذرت کر کے اپنی جان چھڑا کر بھاگی تو بھارتی وزارت خارجہ کے عالی دماغوں کو شدت سے اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ اگر انہوں نے پریس کانفرنس کرنی ہی تھی تو وہ بھی پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان کی طرف صرف بیان پڑھ کر سنانے پر اکتفا کرتے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بہت برا ہوا۔ وزیر خارجہ کو براہ راست وزیر اعظم کی ڈانٹ کا سامنا تھا اور وزیر داخلہ بڑھ چڑھ کر اسے نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بھارتی بیوروکریسی پر ایسا برا وقت اس سے پہلے شاید کبھی نہیں آیا تھا۔ پاکستانی کرائسس کنٹرول سینٹر کے ممبران موقع کی انتہائی نزاکت کے پیش نظر اپنے اپنے آپریشن روم میں بیٹھ کر صورتحال سے نمٹ رہے تھے۔ ان کے لیے کسی ایک جگہ اکٹھے بیٹھ کر میٹنگ کرنے کی گنجائش بھی باقی نہیں رہی تھی، کیونکہ جہاز بھارتی فضاؤں میں منڈلا رہا تھا اور کسی بھی لمحے کچھ بھی ممکن تھا۔ وہ جانتے تھے کہ بھارتیوں کی ہر ممکن کوشش ہوگی کہ جہاز کو جلد از جلد پاکستانی فضاؤں میں دھکیل دیا جائے، لیکن نہ جانے کیوں کرنل حامد کو اس رائے سے اختلاف تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ سارا کھیل چونکہ راہ نے رچایا ہے اور وہ اپنی سازش بے نقاب کرنے کا خطرہ کبھی مول نہیں لے گی۔ اگر یہ کاروائی واقعی ان کی ہے تو اس کھیل کا ڈراپ سین بھی کسی بھارتی ایئرپورٹ پر ہی ہوگا۔ البتہ ان کے لیے ایک تشویشناک بات ضرور تھی کہ اس فلائٹ میں نعمان بھی موجود تھا۔ اچانک ہی ایک خیال نے انہیں چونکا دیا۔ کہیں بھارتیوں نے نعمان سے اپنی 3 سالہ پرانی ہزیمت کا بدلہ چکانے کے لیے یہ کھیل تو نہیں رچایا؟
3 سال پہلے وہ بھارتی انٹیلیجنس کو زبردست ذک پہنچا کر ان کے ہاتھوں سے پھسل گیا تھا، جو اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ تھا، اور اس پر انہوں نے ضرور اپنے ہاتھ اپنے دانتوں سے کاٹے ہوں گے۔ او میرے خدایا! اچانک ہی وہ بڑبڑائے اور اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ان کے سامنے موجود میجر واسک چونک کر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ سر! میجر واسک نے استفہامیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ جلدی پتا کرو نعمان کے بریف کیس میں کون سے پیپرز ہیں، انہوں نے میجر واسک کی طرف دیکھ کر کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ دوسرے ہی لمحے میجر واسک ایک خصوصی لائن پر کھٹمنڈو کی پاکستان ایمبیسی میں کسی سے بات کر رہا تھا۔ یہ لائن محفوظ تھی، دوسری طرف سے اپنے سوالات کے جوابات وہ اپنے سامنے رکھی ڈائری پر نوٹ کر رہا تھا۔ 3 منٹ کے بعد اس نے ایک سلپ لکھ کر کرنل حامد کے سامنے رکھ دی، جنہوں نے تفصیلات پر نظر دوڑاتے ہوئے اطمینان کا سانس لیا۔ نعمان کے ساتھ کوئی حساس کاغذات نہیں تھے، معمول کے نوٹس تھے، جو بھارتیوں کے ہاتھ لگ بھی جاتے تو انہیں کوئی خاص نقصان نہیں پہنچ سکتا تھا۔ انہوں نے نعمان کی فائل اپنے سامنے رکھی ہوئی تھی اور اب ایک ہاٹ لائن پر جنرل باجوہ سے بات کر رہے تھے۔ کرنل حامد نے انہیں نعمان کے متعلق مختصر بریف کرنے کے بعد اپنے خدشات ظاہر کیے تو جنرل باجوہ نے، جو فوراً فیصلے پر پہنچنے اور اس پر عمل درآمد کر گزرنے کی خصوصی شہرت رکھتے تھے، ان کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے متبادل حکمت عملی فوراً تیار کرنے کی ہدایات جاری کی۔ انہوں نے نعمان کی حفاظت کے لیے ہر ممکن طریقہ اختیار کرنے کا حکم دیا تھا۔ ہمارے پاس صرف 10 منٹ کی فلائٹ کا تیل باقی ہے، کیپٹن داسا نے شامل خان کو ہاتھ کے اشارے سے ایک ڈائل کی طرف متوجہ کیا۔ شامل خان نے ڈائل کی طرف دیکھا اور اس سے مائک پکڑ لیا۔ اب وہ انڈین اتھارٹی سے بات کر رہا تھا۔ مجھے تیل لینے کے لیے لینڈ کرنا ہے، شامل خان نے حکم دینے کے لہجے میں کہا۔ ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے، تم نے کہا تھا تم بھارتی اڈے پر نہیں اترو گے۔ دوسری طرف سے جواب آیا، شٹ اپ۔ شامل خان مائک میں اتنی زور سے دھاڑا کہ کیپٹن داسا کو بھی جھٹکا سا لگا۔ بتاؤ ان گدھوں کو کہ اگر انہوں نے مجھے نہ اترنے دیا تو میں جہاز کو ابھی تباہ کر دوں گا، اس نے کیپٹن داسا سے کہا، اور کیپٹن داسا نے انڈین اتھارٹی کی منت سماجت شروع کر دی۔ پلیز فار گاڈ سیک میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، ہم اتنے کم پیٹرول کے ساتھ انڈین فضا سے باہر نہیں نکل سکتے، کیپٹن داسا نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اور انڈین اتھارٹی کو اپنی شدید غلطی کا احساس ہو گیا۔ وہ جان گئے کہ گزشتہ 1.5 گھنٹے سے جہاز کو فضا میں گھمانے والا شامل خان کتنا چالاک ہائی جیکر ہے۔ اس نے شاید بھارتی ایئرپورٹ پر پریس کانفرنس کا پکا پروگرام بنا رکھا تھا۔ اچانک ہی ایک ہائی جیکر بھاگتا ہوا کاکپٹ کے دروازے پر آیا اور اس نے جو خبر شامل خان کو دی، اس نے شامل خان کا پارا آسمان پر چڑھا دیا۔ خبر کی تصدیق اس کی وہاں موجودگی میں ہی ہو گئی جب انہوں نے ایک انڈین جیگوار کو جہاز کے پہلو سے گزر کر سامنے آتے دیکھا۔ کیا بکواس ہے یہ! غصے سے شامل خان چیخا اور کیپٹن داسا سہم گیا۔ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ صورتحال کو سمجھتے کیوں نہیں؟ یہ طیارے یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے انڈین اتھارٹی کو مخاطب کیا۔ انڈین گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم جہاز کو لینڈ نہیں کرنے دیں گے، انڈین ATC سے جواب ملا۔ یہ جواب مائک سے آنے والی آواز کے ذریعے شامل خان کے کانوں تک بھی پہنچ گیا تھا۔ اس نے انڈین حکومت کو موٹی سی گالی دے کر اپنے ساتھی کو اشارہ کیا اور فوراً باہر نکل گیا۔ اس مرتبہ اس کی آمد ڈیفنس سیکٹری کے ساتھ ہوئی تھی، جسے وہ گن پوائنٹ پر فرسٹ کلاس سے اٹھا کر لایا تھا۔ سیکٹری شاید بلڈ پریشر کا مریض تھا یا پھر اسے ہارٹ پرابلم تھی۔ خوف سے اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا، اس کے موٹے بدن پر کپ کپی طاری تھی۔ شامل خان نے اسے نزدیک بلا کر پستول اس کی کن پٹی سے لگا دیا۔ ان گدوں سے کہو کہ اگر 1 منٹ کے بعد مجھے فضا میں کوئی اور طیارہ نظر آیا تو میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ اس نے خوفزدہ سیکٹری کے سر پر پستول کی نالی سے دباؤ بڑھایا تو اس پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ اس نے بڑی ہمت سے مائک سنبھالا اور انڈین اتھارٹی کو اپنا تعارف کروا کر شامل خان کے پیغام میں اپنی طرف سے اچھا خاصا اضافہ کرنے کے بعد اسے آگے پہنچایا۔ اس پیغام کے بمشکل 1 منٹ کے بعد انہوں نے اپنے آگے آگے اٹھتے جیگوار کو اچانک سمت بدل کر واپس جاتے دیکھا اور پلک جھپکتے وہ نظروں سے غائب ہو گیا۔ شاباش، یہ ہوئی نا بات! جاؤ اپنی سیٹ پر بیٹھو اور جو گولیاں کھانی ہیں وہ کھا لو، شاید دوبارہ تمہیں اس کا موقع نہ ملے۔ اس نے انڈین سیکٹری سے کہا اور اپنے ساتھی کو اشارہ کیا، جس نے اسے سیٹ تک پہنچا دیا۔ ہم تمہیں تیل دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن عورتوں اور بچوں کو رہا کرنا ہوگا۔ انڈین اتھارٹی نے اپنی دانست میں گونگلوؤں سے مٹی جھاڑنے کا پروگرام بنایا تھا۔ شامل خان نے مسکراتے ہوئے ان کی بے بسی کا مذاق اڑایا۔ ان گدوں سے کہو مجھ پر کوئی شرط عائد نہ کریں،
ورنہ میں یہاں بھارت میں 9/11 کی تاریخ دہرا دوں گا۔ اس نے کیپٹن داسا سے اتنے صفاق لہجے میں یہ بات کہی تھی کہ وہ تھرا کر رہ گیا۔ پلیز خدا کے لیے صورتحال کو سمجھیں۔ میں نے ایک انجن بند کر دیا ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں عورتیں اور بچے رہا ہو جائیں گے۔ یہ بہت ظالم شخص ہے، آپ۔ اس کی بات نامکمل ہی تھی جب مائک شامل خان نے چھین لیا۔ سن لیا تم لوگوں نے، کوئی شرط عائد نہیں کی جائے گی، وہ مائک میں دھاڑا۔ ٹھیک ہے، تم لوگ لینڈ کر سکتے ہو۔ انڈین اتھارٹی کا حتمی جواب مل گیا۔ تھینک یو، کیپٹن داسا نے کہا اور لمبی سانس لے کر اپنے تنے ہوئے اعصاب کو قدرے آرام دیا۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ ایک مرتبہ ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے کے بعد شاید ان کی جان ان وحشیوں سے چھٹ جائے جنہوں نے بڑے فخر سے اسے بتایا تھا کہ انہوں نے سری لنکا ایئر لائن میں موجود فضائی محافظوں کو مار ڈالا ہے۔ کیپٹن داسا کو ان دونوں بے گناہوں کی موت کا شدید صدمہ پہنچا تھا۔ وہ بڑا منجا ہوا اور مضبوط اعصاب والا پائلٹ سمجھا جاتا تھا۔ بدترین موسمی حالات سے نبرد آزما ہونے کا تجربہ اسے حاصل تھا، لیکن آج زندگی نے اسے جس امتحان گاہ میں دھکیلا تھا، اس کی خواہش کیپٹن داسا نے پہلے کبھی نہیں کی تھی۔ اس نے جہاز کی لینڈنگ کا اعلان کیا تو مسافروں نے قدرے سکون کا سانس لیا۔ آپ لوگ سیٹ پر بیٹھ جائیں، اس نے شامل خان سے کہا۔ اپنے کام سے کام رکھو، شامل خان نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں جواب دیا۔ فلائٹ لینڈ ہو چکی تھی، جہاز کو ایمرجنسی گاڑیوں نے گھیر لیا تھا۔ انجن بند ہو گئے تھے اور شامل خان ATC سے بات کرنے کے بعد اپنے ایک ساتھی کے ساتھ نعمان کی سیٹ کی طرف آ رہا تھا۔ چلو اٹھو، شامل خان نے اس کی گردن پر پستول کی نالی کا دباؤ بڑھاتے ہی حکم دیا۔ نعمان کے لیے سوائے آنکھیں گھما کر صورتحال کا جائزہ لینے کے اور کچھ ممکن نہیں رہا تھا۔ اس نے اندازہ لگا لیا کہ جہاز کے اندر مزاحمت کی صورت میں سوائے کچھ بے گناہ مسافروں کی جان گنوانے کے وہ اور کوئی کارنامہ انجام نہیں دے سکتا۔ سیٹ بیلٹ تم کھولو گے یا میں؟ اس نے قدرے تلخ لہجے میں ہائی جیکر سے پوچھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ خود کو کسی بھی لمحے کمزور ظاہر کرے۔ تم۔ شامل خان نے صرف ایک لفظ کہنے پر اکتفا کیا تھا۔ نعمان نے اپنی سیٹ بیلٹ کھولی اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا بریف کیس پہلے ہی ہائی جیکر اپنے قبضے میں کر چکے تھے۔ اس فلائٹ میں اس کے علاوہ کتنے اور پاکستانی سفر کر رہے تھے، اس کا اسے ابھی اندازہ نہیں تھا۔ فرسٹ کلاس میں اس نے 2 پاکستانیوں کو ضرور دیکھ لیا تھا جن کا کم از کم پاکستانی حکومت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ دونوں بزنس مین تھے۔ دیکھو، میں ڈپلومیٹ ہوں، نعمان خان میرا نام ہے، مجھ سے تمہارا کیا لینا دینا؟ اس نے جان بوجھ کر یہ بات اتنی اونچی آواز میں کی تھی کہ اس کے بعد تیسری رو میں بیٹھے دونوں پاکستانیوں تک یہ پیغام پہنچ جائے۔ اب اسے کم از کم اس بات کا یقین ضرور تھا کہ اس کی موت کی صورت یا کسی اور حادثے کی صورت میں اس کی شناخت متعلقہ حکام تک پہنچ جائے گی۔ شامل خان نے اس کی بات کا جواب نعمان کی گردن پر پستول کا نالی کا دباؤ پوری قوت سے بڑھاتے ہوئے دیا تھا۔ خبردار، اگر دوبارہ ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو۔ اس کی آواز سانپ کی پھنکار تھی۔ نعمان کا دل تو چاہا کہ ابھی حساب برابر کر لے، لیکن وہ اپنی زندگی بچانے کے لیے دوسروں کی زندگی خطرے میں ڈالنے کا قائل نہیں تھا۔ اس بات کا اسے یقین ہو چکا تھا کہ یہ ہائی جیکنگ اس کے دیرینہ دوستوں کی سپانسرڈ ہے، اور جس ہائی جیکر نے اپنا نام شامل خان بتایا تھا وہ ہرگز شامل خان نہیں ہے۔ اس کا لب و لہجہ اور شکل و شباہت کچھ اور ہی ہونے کی چغلی کھا رہے تھے۔ اگر یہ لوگ جعلی ہائی جیکر ہیں تو وہ جانتا تھا کہ اسے دوبارہ اس سیٹ تک زندہ واپس لوٹنے کی مہلت نہیں دی جائے گی، اور ان کا مشن نعمان کو گولی مارنے کے بعد مکمل ہو جائے گا۔ اس طرح بھارتی سور میں ماضی قریب میں اپنے اغوا ہونے والے جہاز کا بدلہ لے لیں گے، اور 3 سال پہلے اس نے جو ذکر راہ کو پہنچائی تھی اس کا حساب بھی برابر ہو جائے گا۔ اسے جو کچھ بھی کرنا تھا جہاز کے دروازے تک پہنچنے پر ہی کرنا تھا۔ نعمان کو امید تھی کہ اگر اس نے دروازے کے باہر ہائی جیکر پر قابو پا لیا تو عین ممکن ہے کہ وہاں بین الاقوامی پریس کی موجودگی کی وجہ سے اس کی جان بچ جائے، اور جہاز کے باہر موجود اس جعلی ہائی جیکر کے باقی ساتھی اپنے منصوبے پر توقعات کے مطابق عمل نہ کر پائیں۔ صورتحال کچھ بھی رہی ہو، یہ بات طے تھی کہ اسے جو کچھ کرنا ہے جہاز کے کھلے دروازے کے سامنے پہنچ کر کرنا ہے۔ شامل خان نے ایک ہاتھ سے اس کی قمیض کا کالر پکڑ رکھا تھا اور دوسرے سے اس نے سر پر پستول کی نالی جمائی ہوئی تھی۔ وہ اسی نالی کے دباؤ پر نعمان کو دھکیلتا ہوا دروازے تک لے آیا تھا جس کے ساتھ سیڑھیاں لگائی گئی تھیں۔ کھلے دروازے سے تازہ ہوا کا جھونکا اندر آنے پر نہ جانے اس خطرناک ترین صورتحال میں بھی نعمان کو خوشگواری کا احساس ہوا۔ اس نے سیڑھیوں کے ساتھ 15-20 جیپوں اور کاروں کی ایمرجنسی لائٹس کو گھومتے دیکھ کر اندازہ لگا لیا تھا کہ اس کی سوچ بالکل صحیح تھی۔
اگر یہ اصلی ہائی جیکر ہوتے تو اتنی تعداد میں جیپوں اور کاروں کو کیوں جہاز کے نزدیک آنے کی اجازت دیتے؟ سیڑھیوں کے خاتمے پر 3 لوگ موجود تھے جو اپنی دانست میں مذاکراتی ٹیم کا حصہ تھے اور شامل خان سے مذاکرات کرنے آئے تھے۔ طے شدہ منصوبے کے مطابق شامل خان نے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر ان سے چیختے چلاتے ہوئے گفتگو شروع کر دی۔ اگر تم لوگوں نے مجھے یہاں پریس کانفرنس کرنے کی اجازت نہ دی تو میں اس پاکستانی سفارتکار کو گولی مار دوں گا، جس کے بعد ہر 2 منٹ کے بعد ہم نے ایک مسافر کو مارنا شروع کر دیں گے اور سب سے پہلے پاکستانیوں کا نمبر آئے گا۔ دیکھو، ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ ہم نے تمہارے کہنے پر جہاز میں تیل بھر دیا ہے، اب تم اپنی بات پوری کرو، عورتوں اور بچوں کو رہا کر دو۔ دوسری طرف سے کہا گیا، شٹ اپ، خبردار، میں کوئی اور بات سننے کے لیے تیار نہیں، مجھے صرف اپنے سوال کا جواب چاہیے، ہاں یا نہ۔ شامل خان نے انہیں ڈانٹتے ہوئے کہا، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ مذاکراتی ٹیم میں موجود دیوان چند اسے کوڈ پاس کر دیا۔ اچھا، یہ لو۔ شامل خان نے کہہ کر اپنی دانست میں اس منصوبے کا ڈراپ سین کرنے کی تیاری کی تھی، لیکن حیرت انگیز طور پر نعمان نے اچانک زمین پر گرتے ہوئے اسے بجلی کی پھرتی سے ایسا داؤ لگایا کہ شامل خان اس کے سامنے موجود تھا اور اس کی پستول نعمان نے پکڑ رکھی تھی، جس کی نالی اب شامل خان کے گردن سے چپکی تھی۔ یہ صورتحال دیوان چند کے لیے بالکل غیر متوقع تھی، گو کہ اس کے لاشعور میں کہیں یہ خوف ضرور موجود تھا کہ نعمان کوئی خطرناک کھیل نہ کھیل جائے، اور اس کے خدشات درست ثابت ہوئے۔ اسے فوراً ایک کوئی بڑا فیصلہ کرنا تھا۔ اگر نعمان اسے قابو کر کے نیچے لے آتا تو وہ نعمان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے، ان کا سارا منصوبہ تشت ازبام ہو جاتا، اور اس صورت میں جس ذات کا سامنا کرنا پڑتا وہ اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتی۔ دوسرے ہی لمحے وہ نعمان کے متعلق انتہائی خطرناک فیصلہ کر چکا تھا۔ جیسے ہی نعمان نے ہائی جیکر کو سیڑھیوں کی طرف دھکیلا، اچانک فضا گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونجنے لگی۔ گولیاں جہاز کے پہلے سے چپکی اس جیپ سے چلائی جا رہی تھی جس پر راہ کے تربیت یافتہ کمانڈوز موجود تھے۔ دیوان چند نے ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی تھی۔ اب انہیں بہر صورت ہائی جیکروں کے ساتھ نعمان کو بھی مار ڈالنا تھا۔ یہ اس منصوبے کی دوسری اور آخری آپشن تھی جس کے لیے بطور خاص راہ کے کمانڈوز کو یہاں رکھا گیا تھا۔ نعمان نے اگلے ہی لمحے صورتحال کی سنگینی کا احساس کر لیا۔ وہ جان گیا کہ یہ فائرنگ صرف ہائی جیکر کو مارنے اور اس کی جان بچانے کے لیے نہیں، بلکہ کسی اور گھناؤنے مقصد کے لیے کی جا رہی ہے۔ بجلی کسی پھرتی سے اس نے شامل خان کے جسم کی آڑ لی اور سیڑھیوں پر لڑکتا ہوا نیچے گرنے لگا۔ بامشکل آدھے منٹ میں وہ دیوان چند اور اس کے ساتھیوں کے بالکل سامنے شامل خان سمیت گر پڑا۔ شامل خان کو 2-3 گولیاں لگ چکی تھیں۔ نعمان نے نیم مردہ شامل خان کو اس طرح ان کی طرف دھکیلا کہ تینوں بوکھلاتے دیوان چند اور اس کا ساتھی زمین پر گرے، اور ان کے تیسرے ساتھی نے جیسے ہی پستول نکال کر سیدھا کرنے کی کوشش کی، نعمان کے ہاتھ میں پکڑی پستول نے شعلہ اگلا اور وہ اپنا بازو سنبھالتا زمین پر گر پڑا۔ جیپ میں موجود کمانڈوز فائرنگ کرتے ان کی سمت آ رہے تھے۔ ان لوگوں نے ریہرسل کے مطابق جہاز پر دھاوا بول دیا تھا۔ نعمان کے سارے اعصاب تن گئے تھے اور جسم میں بجلیاں بھرنے لگی تھیں۔ اس نے اپنے دائیں سمت قریباً 15 گز کے فاصلے پر کھڑی جیپ کی طرف ذکن بھری اور زمین پر تیزی سے رول کرتے ہوئے جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ جیپ ایمرجنسی پوزیشن کے لیے پہلے سے رکھی گئی تھی، جو نعمان کے لیے عطیہ خداوندی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ جیپ کو رن وے کی مخالف سمت میں اڑائے لیے جا رہا تھا۔ سانتا کروز ایئرپورٹ کے جس حصے پر جہاز کو ٹیکسی کیا گیا تھا، طے شدہ منصوبہ بندی کے مطابق وہاں کافی دور دور تک کوئی ٹریفک دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ نعمان کا رد عمل اتنا اچانک اور بھرپور تھا کہ وہاں پہلے سے مورچہ بند کمانڈوز کو سمجھ ہی نہ آ سکی کہ کیا حادثہ گزر گیا ہے۔ وہ اپنے طور پر گو مگو کا شکار تھے۔ ابھی تک یہاں موجود کمانڈ نے انہیں جیپ پر فائرنگ کا حکم نہیں دیا تھا۔ جس کیفیت سے کمانڈوز گزر رہے تھے اس سے کچھ مختلف حالت دیوان چند اور اس کے ساتھیوں کی بھی نہیں تھی۔ شامل خان نے طے شدہ منصوبے پر حرف با حرف عمل کیا تھا، اور اس مرحلے پر اسے شامل خان کے لیے کچھ پرابلم پیدا کرنے کے بعد اسے نعمان کو گولی مار کر نیچے گرانے والے حصے پر عمل کروانا تھا۔ لیکن ان سب کی توقعات کے بالکل برعکس نعمان نے سارا کھیل ہی بگاڑ کر رکھ دیا تھا، اور ان کے ہاتھوں میں پکڑی طاقتور مچھلی کی طرح کھیل کر دوبارہ دریا میں چھلانگ لگا دی تھی۔ منصوبے کی انتہائی اہم اور خفیہ نوعیت کے پیش نظر راہ نے محکمہ داخلہ یا کسی اور ایجنسی کو اپنے اعتماد میں لینا مناسب نہیں جانا تھا۔ انہوں نے طے شدہ منصوبے کے مطابق آخری لمحات میں اعلیٰ اتھارٹیز کے علم میں معاملات لا کر ہائی جیکروں کو محفوظ طریقے سے یہاں سے نکال کر لے جانا تھا۔
اچانک آ پڑنے والی اس بپتا نے دیوان چند کو اتنا بوکھلا دیا تھا کہ وہ اپنے طور پر کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہا۔ یہی حالت اس کرائسس سیل کے دوسرے ممبران کی تھی۔ دیوان چند نے نعمان کو سیڑھیوں سے پھسل کر گرتے دیکھا، لیکن اس کے بعد کا منظر وہ ڈھنگ سے دیکھ بھی نہیں پایا تھا۔ پکڑو اسے، اس نے چلا کر کہا۔ خبردار اسے کوئی گولی نہ مارے، وہ ڈپلومیٹ ہے۔ کمیٹی میں شامل وزارت خارجہ کے نمائندے نے چیخ کر کہا، اور کنفیوز پولیس کمانڈوز کی 2 جیپیں نعمان کے تعاقب میں بھاگنے لگیں۔ انہیں اتنی بات سمجھ آئی تھی کہ نعمان کو گھیر کر جیپ کو روکنا ہے، اس پر گولی نہیں چلانی، کیونکہ وہ کوئی ہائی جیکر نہیں بلکہ مسافر ہے۔ دیوان چند کے دماغ کو جھٹکے لگ رہے تھے۔ اس مرحلے پر اس آپریشن سے متعلق کوئی بھی انکشاف ایجنسی کی عالمی ساکھ تباہ کر کے رکھ سکتا تھا۔ کم از کم اس کے لیے ساری زندگی ایجنسی کے دروازے ضرور بند ہو جاتے، کیونکہ پاکستانی ساری دنیا میں عراق کے خلاف کبھی نہ ختم ہونے والا طوفان کھڑا کر سکتے تھے۔ بھارتی حکومت، جس نے طویل عرصے کے بعد اپنے جھوٹے پروپیگنڈا کے ذریعے کسی حد تک ہی صحیح دنیا کو اپنا ہمنوا بنا لیا تھا، اس صدمے کو کبھی برداشت نہ کر سکتی۔ یہ بات دیوان چند کے علم میں تھی کہ ایسے کور آپریشن بہت خاص لوگوں تک محدود ہوتے ہیں۔ ان کی تمام تر تفصیلات آف دی ریکارڈ صرف اسی لیے رکھی جاتی ہیں کہ خلاف توقع نتائج کی صورت میں کوئی اس کی ذمہ داری قبول نہ کرے اور نہ ہی اس کا نام و نشان باقی رہنے دیا جائے۔ البتہ محکمانہ سطح پر انکوائری ہوتی، جس میں سارا ملبہ دیوان چند پر ہی گرنا تھا، کیونکہ آن گراؤنڈ آپریشنل کمانڈر کی حیثیت سے وہی اس بات کا ذمہ دار تھا۔ اپنی دانست میں اس نے بڑی ہمت سے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے اپنے موبائل پر آشیش کمار سے رابطہ کیا۔ وہ بھی سمجھ رہا تھا کہ جب نعمان کے فرار کی اطلاع کا ٹائم بم آشیش کمار کے سر پر پھٹے گا تو اس کے اعصاب تڑک جائیں گے، لیکن دوسری طرف بظاہر جو رد عمل ہوا، اس نے دیوان چند کے 14 طبق روشن کر دیے۔ سر پانسا پلٹ گیا۔ اس نے رابطہ ہوتے ہی محفوظ لائن پر اپنی مخصوص زبان میں آشیش کمار کو اطلاع دی، اور اسے امید تھی کہ اس خبر سے آشیش کمار بھڑک اٹھے گا، لیکن آشیش کمار کا جواب بالکل خلاف توقع تھا۔ پھر کیا؟ اس نے صرف 2 الفاظ کہنے پر اکتفا کیا۔ کوئی ایڈوائس سر؟ اس نے پوچھا۔ ڈیم اٹ، تم کوئی رنگ روٹ نہیں ہو، دوسری طرف سے کہا گیا، اور دیوان چند کو سارا کھیل سمجھ آ گیا۔ وہ جان گیا کہ آشیش کمار اس انتہائی نازک مرحلے پر کوئی آپریشنل ہدایت نہ دے کر اس سارے کھیل سے بری الذمہ ہونا چاہتا ہے۔ یوں بھی اس نے اپنے حصے کا کام تو کر دیا تھا۔ منصوبے کے اس مرحلے پر جب جہاز کو کھٹمنڈو سے اغوا ہونا تھا اور اس کھیل کے انجام تک باقی کی تمام آپریشنل کارروائی کا ذمہ دار تو دیوان چند تھا۔ اب جو کچھ بھی کرنا تھا اسے ہی کرنا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں ایک موٹی سی گالی آشیش کمار کو دی، جو دیوان چند سے یوں بے اعتنائی برت رہا تھا جیسے اس کا شناسہ ہی نہ ہو، جبکہ یہ بات دیوان چند اچھی طرح جانتا تھا کہ اس آپریشن کے پس پردہ قومی سے زیادہ آشیش کمار کے ذاتی مقاصد کار فرما تھے۔ وہ بڑا غبی اور کینہ پرور انسان تھا۔ نعمان کے ہاتھوں 3 سال پہلے اس نے دلی میں جو زخم کھایا تھا وہ ابھی تک مندمل کہاں ہوا تھا، اور اس آپریشن میں زیادہ کردار بھی آشیش کمار کے اسی جذبہ انتقام نے ادا کیا تھا۔ آشیش کمار، اگر تم سمجھتے ہو کہ مکھن سے بال کی طرح اس کھیل سے نکل جاؤ گے تو یہ تمہاری بھول ہے، اس نے دل ہی دل میں سوچا، اور دوسرے ہی لمحے اس سے کہا، واٹ نیکسٹ سر؟ اب کیا حکم ہے جناب؟ دوسری طرف چند لمحے خاموشی رہی۔ آشیش کمار نے صرف 2 الفاظ کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا، فنش اٹ۔ یہ ہوئی نا بات۔ رابطہ کٹنے پر دیوان چند زیر لب بڑبڑایا اور اس نے راہ کے خصوصی کمانڈو دستے کو ریڈ سگنل دے دیا۔